حدود قوانین آئے ہیں تو اس وقت نہ تو کوئی پارلیمنٹ تھی، یعنی 1979 میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس میں پبلک ڈبیٹ ہوئی، نہ یہ قوانین کسی پبلک پلیٹ فارم سے پیش کیے گئے، اور نہ پبلک کو انوائٹ کیا گیا کہ بھئی یہ قوانین ہم نافذ کر رہے ہیں، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے۔ جب حدود قوانین بن رہے تھے تو میں اس میں بالواسطہ طور پر شریک تھا۔ یہ بات کہ جب پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ شروع ہو تو اس کا آغاز حدود سے کیا جائے، اس فیصلے میں شریک نہیں تھا۔ یہ فیصلہ تو ان حضرات نے کیا جو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت کا شرف رکھتے تھے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آغاز حدود سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا، تاریخ کو آپ ریورس نہیں کر سکتے۔ خود میں نے مرحوم جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا ایک ملاقات میں کہ اس کی وجہ سے 1500 عورتیں جیل میں ہیں، جنہوں نے جا کر اعتراف کیا تھا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور ان خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب بعد میں ان کی ناجائز ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سچی تھی۔ حدود آرڈیننسز کا بیک گراؤنڈ جیسا کہ میں جانتا ہوں بحیثیت لا سیکرٹری ہونے کے اس زمانے میں، وہ یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب اسلام کا سہارا لے کر اپنی حکومت کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت اسلام کا خادم ہوں، انہوں نے یہ آرڈیننسز اور بڑی جلدی میں نافذ کیے ہیں۔ اس لیے اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کچھ رقم رہ گئے ہوں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ بعض صورتوں میں گواہ 4 ہوں گے، بعض میں 2، بعض میں محض مدعی کافی ہے، اور کہیں پر یہ ہمیں اصول نہیں ملتا کہ ہر جگہ مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے قرآن کریم کے مختلف اصطلاحات کے حوالے سے کہ وہ صرف اور صرف 4 مرد گواہ چاہتا ہے یا مردوں کی گواہی چاہتا ہے۔ تو اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل نظر کو غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ حدود آرڈیننس ایک قانون ہے جس طرح دوسرے قوانین ہیں، اس کو آسمانی قانون نہیں کہا جا سکتا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں پروسیجر کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے قانون کی طرح ہی اس پہ غور کریں۔ بدقسمتی سے مسئلہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم ایک قانون کی طرح اس پہ غور نہیں کر رہے۔ ایک تو شرعی حدود کی بات ہے جس میں کوئی ترمیم، تغییر اور نسخ کی گنجائش نہیں، اور ایک آرڈیننس کی بات ہے تو انسانوں کے بنائے ہوئے آرڈیننس ہوتے ہیں، اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے غلطی کا ازالے کے لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حدود آرڈیننس خواہ ہم اسے الہی حدود یا شرعی حدود نہیں کہہ سکتے علی الاطلاق، اس میں تغییر و تبدیل کی گنجائش۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق جتنے قوانین بنائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں وہ ان کو قرآن مجید نے حدود کہا ہے۔ جب ایک مسلمان حکومت مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے بعد اور ایک فلاحی مملکت بنانے کے بعد ان قوانین کو نافذ کرتی ہے تو وہ گویا حدود لاز ہیں۔ وہ حدود آرڈیننس جو پاکستان میں 10 فروری 1979 کو لاگو ہوا تھا، اس میں بہت ساری باتیں قرآن مجید کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے حدود لاز اور وہ حدود آرڈیننس جو پاکستان میں نافذ اور رائج ہے، ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ حدود آرڈیننس اس وقت جس شکل میں ہے اس میں بہتری کی گنجائش پہلے دن سے موجود ہے۔ اس بات کے حق میں بارہا آواز اٹھائی گئی۔ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں، میں 1984 سے مسلسل مختلف پلیٹ فارمز پر یہ بات کہتا آیا ہوں کہ حدود قوانین پر اس تجربے کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے، اس میں جہاں جہاں خامی یا خلا ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن 1990 سے 93 تک رہا، اس زمانے میں نے یہ ایکسرسائز وہاں شروع کروائی، اس پر کافی غور و خوض ہوا اور بہت سی تجاویز مرتب ہوئیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدود آرڈیننس میں زنا بالرضا کو اور زنا بالجبر کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ کتاب و سنت میں جو سزا موجود ہے وہ زنا بالرضا کے بارے میں ہے، اور جہاں تک زنا بالجبر کا ہے اس کی تو سزا اور بھی سنگین ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں زنا کے ساتھ ساتھ ایک دہشت گردی کا عنصر بھی موجود ہے۔ میری رائے میں زنا اور زنا بالجبر دو مختلف قسم کے جرائم ہیں، اور ان کو دو علیحدہ طریقوں سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا ہے کہ زنا بالجبر میں جو جبر کا عنصر ہے، جو زائد ہے زنا سے، اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی جیسی کہ دی جانی چاہیے تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زنا اور زنا بالجبر کو پراسیکیوشن نے بھی اور بڑی حد تک عدالتوں نے بھی ایسا سمجھا کہ جیسے یہ دونوں ایک ہی جرم ہیں، لیکن یہ ایک جرم ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ان کے نام مختلف ہیں تو جو جبر کا عنصر ہے اس پر ضرور توجہ دی جانی چاہیے۔ زنا آرڈیننس کو قرآن کی آیات کے مطابق بنانا چاہیے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ زنا آرڈیننس جو آج کل رائج ہے وہ قرآن کی آیات کے مطابق نہیں بنا ہے۔ قرآن کی آیات کے مطابق صرف زنا بالرضا کو زنا آرڈیننس میں شامل کرنا چاہیے، اور زنا بالجبر کو آرڈنری قانون یعنی پینل کوڈ کے ماتحت یا ریاستی قانون کے مطابق بنانا چاہیے۔ حدود آرڈیننس میں جو زنا بالجبر اور زنا بالرضا کو ایک ہی گردانا گیا ہے، میرے خیال میں اس میں کچھ زیادہ قانونی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ یہ جرم اپنے انداز ارتکاب میں مختلف ہے، لہذا سزا اور ثبوت دونوں درجوں پر اس اختلاف کی رعایت رکھنی چاہیے۔ زنا کی ان دونوں قسموں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری ناانصافی کا حتمی امکان ہے، بلکہ واقعات سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک ظلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ قضا آرڈیننس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جس وقت تک عورت از حد جو ہے وہ سزا کے لیے جو ہے کلیم نہیں کرے گی، اس وقت تک مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس طرح امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جس وقت تک آپ گواہوں کو پرووائڈ نہیں کرتے اور کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کو قذف آرڈیننس کے نتیجے کے اندر تو اگرچہ سزا نہیں ملتی، لیکن قرآن مجید کی روشنی کے اندر آپ کو 80 کوڑے کی سزا جو ہے اس صورت میں مل جانی چاہیے، چنانچہ یہاں پہ ضرور امینڈمنٹ اور تبدیلی ہونی چاہیے۔ کسی عورت پر غلط الزام لگایا جاتا ہے اور وہ 5 سال جو ہے وہ جیل بھگت کر کے آتی، اول تو یہ طریقہ کار میں الجھاؤ ہونے کو اس سے 5 سال جیل میں رہنا پڑا، جو کسی طرح بھی صحیح نہیں، کیونکہ اسلام میں تقاضے عدل کے پورے ہو جائیں، سرسری سماعت کہہ دیں آپ، سرسری عدالت کہہ دیں، تاکہ اس کو اس پروسیجر سے گزرنا نہیں پڑے کہ 5 سال یا 4 سال 2-4 دن 10 دن اس کا نیک نامی ثابت ہو جائے۔ تو نیک نامی ثابت ہونے کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مظلوم اور غریب عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر علماء قاضی غور کریں، اس میں کوئی حرج نہیں میرے اپنے نقطہ نظر سے کہ از خود اس کے بری ہونے پر قاضی اس الزام لگانے والے کو حاضر عدالت لائے اور اس کے بعد اس پہ حد قذف لگا۔ لہٰذا حدود آرڈیننس کی اس شق میں کہ قاضی کے یہاں کوئی جب تک مقدمہ دائر نہیں کرے گا اس وقت تک ظالم کو نہیں بلایا جائے گا۔ قاضی شرع جب یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک عورت کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اس ثابت ہونے کے بعد میں از خود اس کا نوٹس لے کر اور اسے حاضر عدالت لایا جائے تو حدود آرڈیننس کے شق پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ ظالم کو کیفر و کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کے خلاف تھانے میں جا کر پرچہ کٹواتا ہے، ایف آئی آر درج کراتا ہے کہ اس فلاں شخص نے یہ جرم کیا ہے اور یہ اس کام میں ملوث ہے، پھر وہ تحقیق ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، قاضی عدالت فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس پر جو الزام لگایا گیا وہ بالکل غلط ہے، تو لازمی ہے کہ جس شخص نے یہ جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے، جھوٹا کیس درج کیا ہے، اس کو قذف کی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو بلا وجہ اتنی تکلیف دی، اس کو مقدمے میں پھنسایا اور اس کو خراب کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ شریعت اسلام نے جھوٹے شخص کے لیے سزا مقرر کیا کہ وہ 80 کوڑے اس کو ملنے چاہیے،
تو یہ اگر حدود آرڈیننس میں ایسی کوئی بات ہے کہ اس میں کوئی لمبی مدت ہے تو اس میں ترمیم اور تبدیل ہونی چاہیے۔ قذف کی صورت میں فطری طور پر قذف کو ثابت نہ کرنے والے پر بہتان کی سزا متعین کر دی جاتی ہے۔ لہذا اگر ہمارے عدالتی قانون میں ایسا نہیں ہے تو اس کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے قذف کرنے والے پر آٹومیٹیکلی یا عدالت خود از خود قدم اٹھاتے ہوئے اسے سزا وار قرار دے۔ اس میں 101 دفعات ہیں جن میں سے 83 دفعات کا تعلق حدود سے نہیں ہے، صرف 18 دفعات ہیں جن کا تعلق حدود سے ہے۔ عورت کا حق غصب ہو رہا ہے، قانون کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے روح کے مطابق نہیں پاتے۔ یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ وہ 4 گواہ کہاں سے لائیں گی تو اس کے بعد 4 گواہ کہاں سے موجود ہوں گے؟ جو حکم ہے موجودہ آرڈیننس میں ترمیم، اضافہ، تغیر و تبدیل کی گنجائش آرڈیننس میں مناسب ترمیم کی جائے۔ غلط الزام کے تحت جیل میں گزار چکی ہے اور اس کی عزت خراب کر دی گئی ہے غلط الزام لگانے والوں کی طرف سے، اور اب اس کے پاس وکیل کو پیسے دینے کے لیے رقم بھی نہیں ہے، وہ عورت کہاں جائے؟ نہیں کوئی شاہد خام ہمیں جیل میں 3 سال ہو گئے، نہیں کوئی مرد ہو یا عورت، اس کا جرم ثابت ہونے اور سزا کا اعلان ہونے سے پہلے پیشگی طور پر قید کی سزا دینا، حوالات میں رکھنا، یہ اسلامی اور منصفانہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ زنا بالرضا کو اور زنا بالجبر کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس ظالم نے ظلم کیا ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، عدالت از خود اگر نوٹس لے لے، عدالت جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے۔ مقدمہ چلا گیا نا، چلا گیا، تہمت لگائی اور ثابت نہیں ہوئی، قذف لگا دو، قذف از خود لگ جانا چاہیے نا۔ ہاں ہاں بات ختم ہو گئی نا۔ ختم ہو گئی۔ 4 گواہوں کے بغیر FIR درج نہ کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درج نہ کی جائے جی، لیکن اگر 4 گواہ کہیں پر آ گئے ہیں ان کا قاضی کے پاس آنا یہی مقدمے کا اندراج ہے، اور کیا ہے؟ تبدیلیوں کا قائل ہوں جو مفتی منیب الرحمان نے بیان کی ہے۔ اس ایک مسئلے پر آپ چاروں حضرات کا اتفاق ہے۔